ایک اور چیز قصر سے ریلیٹڈ رہ گئی کہ کچھ لوگوں کی جو جاب ہوتی ہے وہ دوسرے شہر میں لگ جاتی ہے، اور جہاں پہ وہ پلے بڑھے ہیں، پیرنٹس کا گھر ہے وہ لاہور میں ہے، اور جاب ان کی جو ہے وہ دوسرے شہر میں لگی ہوئی ہے. اب وہ 1 مہینہ وہاں پہ رہتے ہیں اور پھر چھٹی لے کے آتے ہیں، 10 دن 15 دن اپنے لاہور میں واپس آتے ہیں. اب یہ ادھر بھی 1 مہینہ تو ظاہر ہے، جی میں بتاتا ہوں، 1 مہینہ تو 19 دن سے زیادہ ہے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے. میرا کیس کیا تھا، میں 5 سال یونیورسٹی میں پڑھوں، میں ہر فورٹ نائٹ گھر آ جاتا تھا. وہ حنفی تو 15 دن بتاتے ہیں نا، جو میں اس سے بھی کم میں آ جاتا تھا. اس وقت تو خیر میں خود بھی حنفی تھا تو میں اس وقت بھی مسافر تھا. اس کے بعد میں اسلام آباد میں جتنا عرصہ جاب کی، جب تک کہ میں نے اپنا گھر نہیں وہاں بنایا، چونکہ میرے ماں باپ بیوی بچے تو جیلم میں تھے، تو میں اسلام آباد میں بھی قصر کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا لیتا تھا. ویسے میں زیادہ تر تو جماعت سے ہی نماز پڑھتا تھا تو پوری پڑھتا تھا. اگر تو آپ 19 دن سے کم گھر واپس آتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ غریب الوطنی میں ہیں، وہاں آپ مسافر ہیں. البتہ اگر کسی کے بیوی بچے راولپنڈی میں ہیں، ماں باپ جیلم میں ہیں، اب جیلم بھی اس کا وطن اصلی ہے اور پنڈی بھی وطن اصلی ہے، اسلام آباد بھی اس کا وطن اصلی ہے. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وطن اصلی اور وطن نقلی. لیکن اگر صرف جاب کے لیے بیچلر جاتا ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے ہیں، اگر تو ہر 14 دن بعد یا 7 دن بعد واپس آتے ہیں، بھلے وہ 10 سال یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، وہ غریب الوطنی میں جبھی تو واپس آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم 5 سال کا کورس کرنے آئے ہیں، نہیں. 5 سال کا کورس تو تب ہوگا جب آپ 5 سال سے پہلے گھر واپس نہ جائیں. تو آپ تو ہر ہفتے گھر واپس جا رہے ہیں. جو یہ بتا رہے ہیں، یہ مشقت آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تکلیف، سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہیں نا. میں اگر یونیورسٹی میں 5 سال پڑھا ہوں تو میں 5-6 گھنٹے کی ٹریولنگ کرتا تھا ہر ویکینڈ میں، نہیں تو 2 ویکینڈ کے بعد واپس آتا تھا. تو میں تکلیف اٹھا رہا ہوں نا، تو میں مسافر ہوں. تو میں مسافر والی نماز پڑھوں گا ادھر بھی راستے میں بھی. البتہ اگر آپ 19 دن سے زیادہ کے لیے جاتے ہیں اسی جگہ پہ. اچھا، ایک اور پبلک میں بڑی چیز مشہور کی ہوئی ہے حنفیوں نے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ ایک دفعہ زیادہ دن کے لیے رک گئے نا، اب بعد میں بھلے آپ تھوڑے دن کے لیے بھی جائیں نا، آپ وہاں مسافر شمار نہیں ہوگے. بالکل جعلی بات ہے جی، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں. مطلب آپ اس تھیم کو فالو کریں کہ آپ کو قصر کی فیسلٹی کیوں دی گئی ہے. اس لیے کہ آپ غریب الوطنی میں ہیں، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، باقی سارے مسئلے ہیں. اس حکم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. روزہ قرآن میں آپ مسافر چھوڑ سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ میرا روزہ جو ہے وہ سفر بڑا آسان ہے تو مجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں. اجازت ہے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں رکھنا چاہوں آپ فرمایا رکھ سکتے ہو، فیسلٹی ہے، فائدہ اٹھانا چاہو تو ٹھیک، نہ اٹھاؤ تمہاری مرضی. صحیح. تو اس کا مطلب ہے اگر دونوں گھر اس کو کمپنی نے فار ایگزامپل دے دیا ہوا ہے، وہ پرسنل گھر اس کو کمپنی کی فیسلٹی پہ بھی مل گیا ہوا اور ادھر لاہور میں بھی ہے، پھر وہ دنوں والا وہ ختم ہو گیا، وہ دونوں فیسلٹی سے دونوں اصلی ہو گئے. ہاں جی، دونوں اصلی کرے گا.